السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ان کے لیے جن کی شادی ہونے والی ہے یا ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو اپنے بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں بات کروں تقریباً پورے پاکستان کی، تو اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ بچوں کے درمیان وقفے کے لیے حمل کی روک تھام کے طریقے، یعنی مانع حمل کے طریقے۔ اکثر خواتین یہ بات سنتی ہیں کہ ہاں بیٹا یہ نہ کرنا، یہ طریقہ نہ اپنانا، یہ دوائی نہ کھانا، یہ نہ کرنا، میری نند نے ایسے کیا، میری دوست نے ایسے کیا، ان کے ہاں بعد میں اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تو وہ جوڑے جو بچوں کے درمیان وقفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ باتیں لازماً سننا پڑتی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل سے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوسرا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر میں دوں گا ایک بونس ٹپ۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ مانع حمل یعنی حمل کی روک تھام سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم محفوظ مباشرت اور حمل نہ ٹھہرنے کو یقینی بناتے ہیں۔ اگر جماع سے پہلے ان ادویات کا استعمال کر لیا جائے تو حمل نہیں ٹھہرتا، یا اس کے حمل کے ٹھہرنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ حمل کی روک تھام کے اندر کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں اس میں بات کروں گا۔ برتھ کنٹرول کے لیے جو بالکل محفوظ ہیں، ان کے ساتھ ہی استعمال کرنے میں بھی آسان ہے۔ البتہ یہ طریقے کہہ سکتے ہیں کہ 95، 98، 96% تک کارآمد ہیں۔ کسی بھی قسم کے مانع حمل یعنی حمل کی روک تھام کے طریقے سے حمل کو مکمل طور پر نہیں روکا جا سکتا۔ 100% نہیں کہہ سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ یہ عموماً کام کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے جی کنڈمز۔ یہ سب سے محفوظ اور عام استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ اس کے استعمال سے عورت اور مرد دونوں کی صحت پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ ہے جی برتھ کنٹرول امپلانٹ۔ یہ ایک باریک سی راڈ سی ہوتی ہے جسے عورت کے بازو میں نصب کر دیا جاتا ہے، اور اس کے کام کرنے کا انحصار ہارمونز کے ریلیز ہونے پر ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے 4 سال تک مباشرت کے باوجود حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش کی خواہش ہو تو راڈ کو نکلوا لیں۔ تیسرا طریقہ ادویات۔ یہ وہ طریقہ ہے جسے تقریباً 80-85%، 90% کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہارمونز ہوتے ہیں جو خواتین کے ماہواری سائیکل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زیادہ عرصے تک ان ادویات کا استعمال صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے جی ڈایافریم یا پردہ شکم۔ ڈایافریم ایک کپ ہوتا ہے جسے جماع سے قبل وجائنا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپرم بچہ دانی کے اندر داخل نہ ہو اور انڈروں کے ساتھ نہ جڑ سکے۔ اس طریقے سے بھی حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ پانچواں طریقہ ہے جی IUD۔ یہ ایک ٹی شیپ کا آلہ ہوتا ہے جسے رحم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ نرس پلاسٹک یا تانبے سے بنے اس آلہ کو، جس کو کوائل بھی کہتے ہیں، رحم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ تقریباً 100% کے لگ بھگ کارآمد ہے۔ اسے 5 سال یا 10 سال تک رحم میں رکھا جا سکتا ہے۔ جب بھی عورت پریگننسی چاہے تو اسے بآسانی نکلوا سکتے ہیں، چونکہ اس میں کوئی ہارمون شامل نہیں ہوتے، اس لیے اسے ماہواری سائیکل پر بھی کوئی اثر انداز نہیں ہونا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل محفوظ عمل ہے۔ آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگے ان میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بونس ٹپ کیا ہے؟ کوئی بھی طریقہ اپناتے ہوئے کسی اچھی گائنیکالوجسٹ سے مشورہ ضرور کریں۔ ہر عمل پر عورت کے لیے کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ جتنے بھی میں نے طریقے بتائے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طریقہ ہر خاتون پر پراپر کام کرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے وہی طریقہ اپنائیں جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے۔ لہٰذا اشتہارات یا ٹی وی پر یا لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ خواتین کی صحت کا خیال لازمی رکھیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔